بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ہونہار طلباء طالبات اور انتہائی پیارے بچوں اور بچیوں کے قابل احترام والدین گرامی، وائس چانسلرز، پرنسپلز، ٹیچرز، اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب رانا اقبال صاحب، منسٹر ایجوکیشن پنجاب جناب رانا مشہود صاحب، وزرائے کرام، مشیران کرام، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے انتہائی قابل احترام بزرگ بھائی اور بہنیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج الحمدللہ یہ 6واں سال ہے اور یہ تقریب جو ہر سال منعقد کی جاتی ہے اسی سادگی مگر انتہائی پروکار طریقے سے منعقد کی گئی. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے جو واکنگ ایمبیسڈرز ہیں، جو پاکستان بھر سے ہر سال ان کا انتخاب ہوتا ہے، چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت اور بلتستان سے، یہ بچے اور بچیاں ہر سال دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیمی درسگاہوں میں ان کا دورہ ہوتا ہے. وہاں پر بڑے بڑے قابل اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، ٹیچر سے ملتے ہیں، فیکلٹی ہیڈ سے ملتے ہیں، نوبیل laureate سے ملتے ہیں. اور اس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس طریقے سے یہ بچے اور بچیاں انسپائر ہوتے ہیں. جب میں ان کو لاہور ایئرپورٹ پر سی آف کرنے جاتا ہوں اور جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کے لیول آف کانفیڈنس، اعتماد، ان کے اندر ایک تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے راستہ پہ راستہ کرنے کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم ہر سال پاکستان بھر کے بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے اعلیٰ ترین نمبرز حاصل کیے اپنی محنت کے بل بوتے پر، میرٹ کے اوپر، ان کو سرکاری اخراجات پر ہم بھجواتے ہیں تاکہ یہ پیغام پورے پاکستان میں پھیلے کہ اگر آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی یا تہران یونیورسٹی یا استنبول کی بڑی پرانی تعلیمی درسگاہ، اگر وہاں سے فارغ التحصیل بچے اور بچیاں آسمانوں پر کمند ڈال سکتے ہیں اور ایک تہلکہ مچا سکتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں، آرٹس میں، سوشل سائنسز میں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے؟ آج میں ذرا اختصار کے ساتھ کام لوں گا کیونکہ مجھے ابھی ذرا سیلاب زدہ علاقوں میں جانا ہے اور ہیڈ ترنگوں میں جہاں پر آج ایک بڑا ریلا گزر رہا ہے. لیکن میں انشاءاللہ پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا. لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا. آج یہ دس از دا سیکنڈ ایئر ان اے رو کہ آج یہاں پر آپ نے دیکھا جہاں پر بڑے بڑے اچھے تعلیمی ادارے، انفرادی طور پر محنت کرنے والے بچے اور بچیاں، وہاں پر ایک ایسا جدید ایک سیٹ اپ جس کو دانش اسکول کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، ان کے 2 بچوں کو، ایک بچی اور ایک بچہ، آج وہ بھی یہاں پر اعزاز
اور یہ انعامات کے حقدار پائے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کی اگر آپ فیملی بیک گراؤنڈ میں جائیں، ان کے جو حالات ہیں اگر ان کو آپ جانیں تو ان اکثر بچوں اور بچیوں کی جو حالات ہیں آپ اشک بار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ انتہائی محرومی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور کسی کا والد دنیا میں نہیں ہے، کسی کی والدہ دنیا میں نہیں ہے، بلکہ بعض کیسز میں دونوں ماں باپ اور والدہ کا سایہ وہ ان سے محروم ہو چکے ہیں، اور آج وہ ان دانی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ دانی اسکولوں کے بارے میں جو ایک تنقید ہوتی تھی، اور بیجا ایچسن کالج کے اوپر تو کوئی تنقید نہیں کرتا، اور یہ جو آپ کے کیڈٹ کالجز ہیں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا، جو کہ 50 کروڑ روپے سے بنتے ہیں کیڈٹ کالجز پورے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام نے یہ اعتماد مسلم لیگ نون کو دیا، اور آج 2.5 مہینے گزر گئے ہیں. چیلنجز بے پناہ ہیں، مشکلات بے پناہ ہیں. ایک فیکٹری سے کروڑوں اربوں روپے کی گیس اور بجلی کی چوری نکلتی ہے، اور یہ بجلی کی چوری اندازہ کریں کہ اگر ایک فیصل آباد کی یا لاہور کی یا کسی اور فیکٹری 27 کروڑ روپے سال کا، اس کو پچھلے 5 سالوں سے ضرب دیں تو یہ 1 ارب روپے سے صرف ایک فیکٹری کی چوری جو ہے وہ تجاوز کر جاتی ہے. اور نہ صرف یہ اس انڈسٹری میں، اس فیلڈ میں ایک انہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک طرف چور اور ایک طرف آنےسٹ بل پیئر، چاہے وہ بجلی کا ہے یا گیس کا ہے یا کوئی اور چیز کا ہے، ٹیلی فون کا ہے، وہ ایک انہیلدی کمپٹیشن. دوسری طرف قومی خزانے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، تیسری طرف قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے، چوتھا کشکول ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. دنیا ہمیں حقارت سے دیکھتی ہے کہ یہ کون آگے ہیں بھکاری. بار بار کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، اور آگے ہم سے مانگتے ہیں. بلکہ جب ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو وقت ملنا چاہتا ہے تو فوراً وہ پریشان گھبراتے ہیں کہ آگے ہیں، مانگنے کے لیے آگے ہیں. کاش کہ وہ دن آئے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے، ہم دینے کے لیے آئے ہیں. وہ دن ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوگا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بے پناہ مشکلات ہیں. بس یہی وہ پوائنٹ ہے، موٹ پوائنٹ، جس کے اوپر آج یہاں پر جو وائس چانسلرز بیٹھے ہیں، یہاں پر ٹیچرز بیٹھے ہیں، استاد بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، پولیٹیشین بیٹھے ہیں، گورنمنٹ آفیسرز بیٹھے ہیں، میڈیا کے بڑے بڑے قابل اذہان بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. اس موٹ پوائنٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح ہم غربت، جہالت اور بے راہروی اور بیکاری پن سے نکل کر ایک زندہ قوم کی طرح رہ سکتے ہیں. زندہ قومیں وہ ضروری نہیں کہ وہ مانگے تانگے کا مرغ پلاؤ کھائیں. وہ زندہ قومیں سادگی کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، اپنی دولت خود پیدا کرتی ہیں، اپنے ہنر کے ذریعے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے، محنت کے ذریعے، امانت کے ذریعے، دیانت کے ذریعے پھر وہ آگے چلتے ہیں، اور پھر دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے. پاکستان اسی لیے بارز وجود میں آیا تھا کہ ہم نہ صرف عالم اسلام کو لیڈ کریں گے بلکہ دنیا میں اپنا مقام بنائیں گے. عالم اسلام میں بھی ہم بیکاری ٹھہرے، اغیار تو ہمیں جانتے ہی بیکاری ہیں. آج ابھی 14 اگست گزرا ہے، 66 سال گزر گئے، ابھی ہم نے یوم پاکستان منایا ہے. اور بالکل صحیح کہا کہ میں نے اس دن بڑا بار بار تکرار سے کہا کہ ایک آیت آج تیری اے روح قائد، آج کے دن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. یہ 66 سال ہم وعدہ کرتے رہے، 66 سال جھوٹا وعدہ کرتے رہے، جھوٹا وعدہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی ہم اگر دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے آواز درست کرنے ہیں، تعلیم کے اندر یہ تفاوت، یہ ناہمواریاں دور کرنی ہیں، سماجی اور معاشی ناہمواریاں دور کرنی ہیں، تو میرا یہ ایمان ہے، اسی طریقے سے ایمان ہے کہ جس طرح اگر 11 مہینے میں میٹرو بس بن سکتی ہے، اسی طرح میرا ایمان ہے جس طرح زندگی اور موت ہے اس کے اوپر ہمیں یقین ہے، اس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے ہم احوال
درست کر سکتے ہیں اور اگلے چند سالوں میں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے. شروعات اشرافیہ نے کرنی ہے اور یہ انشاءاللہ معاملہ چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خون رکھے اور یہ تعلیمی انقلاب لانے کے لیے آپ سب میری مدد کریں. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا. میں نے رانا مشہود صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان 5 سالوں میں ہر صورت اس صوبے کے اندر کوئی بچہ بچی اسکول سے باہر اگر ہوا تو رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.